السلام علیکم، ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل۔ آج میں آپ سے فلمورا سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ٹیوٹوریل شیئر کروں گی۔ اس میں آپ کس طرح سے پروفیشنلی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں، فلمورا کا کریک کیسے کرنا ہے اس کا کمپلیٹ ٹیوٹوریل آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے۔ آپ یہاں سے پلے لسٹ میں جا کے فلمورا کو کریک کرنے والی ویڈیو آپ میری کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کریکنگ کی بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں فلمورا ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے سسٹم پہ آلریڈی کریک ہو چکا ہے، اس کو میں اوپن کروں گی فلمورا کو۔ اس کو میں نے کریک کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور نیو پروجیکٹس، اس کا بالکل یہ بیسک انٹرفیس ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں، یہ اس کی اسکرین ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بالکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فائل سائزز ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے، اگر آپ کو جس ٹائپ کی چاہیے، پورٹریٹ چاہیے، اس میں سے انسٹاگرام کے لیے چاہیے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو چوز کرنا ہے آپ یہاں پہ چوز کریں۔ میں ابھی اس کو اسی اسٹینڈرڈ سائز میں رہنے دوں گی۔ اوپن پروجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ اوپن پروجیکٹ کا مطلب ہے آپ کی جو فلمورا کی فائل ہے وہ آلریڈی اس میں سیو ہوتی ہے، یعنی آپ نے کوئی پہلے سے پروجیکٹ پہ کام کیا، اور میں کچھ فائلز دکھاتی ہوں۔ اب یہ آلریڈی میری کچھ فائلز ہیں، جیسے میری انٹرو کی فائل ہے، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، پراپرٹیز میں چلتے ہیں۔ .wfp یہ ونڈرشیئر فلمورا کی ایکسٹینشن ہے، اور اس کو ہم یہاں سے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ پروجیکٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو ری ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی پرانے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، سم ٹائم کلائنٹس آپ کو پروجیکٹ فائل دیتے ہیں، تو آپ یہاں سے اوپن پروجیکٹ میں جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پروجیکٹ فائل کے لیے کمپلیٹ فولڈر چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر یہ میرا انٹرو ہے، تو انٹرو میں میں نے جو امیجز یوز کی ہیں، ٹیکسٹ یوز کیا ہے، آڈیو ویڈیو یوز کیا، وہ فائل اسی فولڈر میں ہونی لازمی ہوتی ہے۔ تو نیو پروجیکٹ پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ونڈرشیئر فلمورا کا بالکل اوور ویو ہے۔ یہاں سے یہ ونڈرشیئر فلمورا کا انٹرفیس ہے۔ اب یہاں پہ اس کا بالکل انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے، یہ میڈیا فائل ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو بھی فائلز ہوں گی امپورٹ کی ہوگی اور ریکارڈنگز ہوں گی، وہ اس جگہ پہ ہوگی۔ آپ نے یہاں پہ فائل امپورٹ کرنی ہے۔ یہ اس کی جو پلیس ہے، یہاں پہ جس فائل کو ایڈٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ورکنگ ایریا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ اس کا پریویو ہے۔ یہاں سے آپ اس کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں، یہ والے سائز کو۔ یہاں سے آپ اس کا جو والیوم ہے وہ سب کچھ اس کی سیٹنگ ایڈوانس کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے جسٹ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس کو وائس اوور کرنا ہے، تو آپ یہاں سے وائس اوور بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ڈفرینٹ سیٹنگز ہیں، اپنے اکارڈنگ آپ یہاں پہ کریں گے۔ اور یہ فیچرز ابھی، کیونکہ ہم نے کوئی بھی چیز اس میں امپورٹ نہیں کی ہوئی، تو یہاں پہ یہ ابھی بلر ہے۔ ابھی اگر آڈیو آپ نے امپورٹ کرنا ہے، آڈیو آپ یہاں اس کا بلٹ ان بھی لے سکتے ہیں، جو اس میں آڈیو آلریڈی موجود ہے۔ اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے نیو فائل امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹائٹلز میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ اس کے ٹائٹلز ہیں، فلمورا کے بلٹ ان ٹائٹلز جو ہیں، اور یہاں سے آپ ٹرانزیشنز ہر ٹائپ کی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹرانزیشنز ہیں۔ اور پھر ایفیکٹس جو ہے فلمورا کے، وہ آپ ایفیکٹس والے کالم میں جا کر یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ اس کے ایفیکٹس ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پہ، آپ کو کیا چیز ریکوائر ہے،
اور یہاں پہ فلمورا کے کچھ ایلیمنٹس بھی ہے، جیسے یہ آپ ویڈیو پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو آئیکنز چاہیے۔ سپلٹ اسکرین، اب یہاں پہ فلمورا کا یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے، آپ اسکرین سپلٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی کافی ایڈوانس ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں کمپلیٹلی ہم بیسک فیچرز اور ہر ایک چیز کو ایڈٹ کر کے دیکھیں گے، لیکن اس کی ایڈوانس اگر سپلٹ اسکرین ہے، اس پہ میں الگ سے ٹیوٹوریل بناؤں گی کہ اس کو آپ ایک ایک فیچر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں جسٹ بیسک پہ کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا فائل پہ، یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور جسٹ ونس ہی میں ساری فائلز اپنی امپورٹ کروں گی۔ امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس جگہ سے آپ نے اپنی فائل لینی ہے جس فولڈر میں آپ کی جو فائلز ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک فولڈر کریٹ کر رہی ہوں، نیو فولڈر، مائی ٹیوٹوریل پروجیکٹ۔ اس فولڈر کے اندر میں اپنا لوگو امپورٹ کر رہی ہوں اور میرے چینل کا جو انٹرو ہے وہ یہاں پہ امپورٹ کروں گی، اور جو ویڈیو ہے جس کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے وہ کوئی ایک ویڈیو یہاں سے لے لیتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے، وہ میں یہاں پہ امپورٹ کر رہی ہوں۔ یہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ ایک اور ویڈیو لے لیتے ہیں تاکہ دو ویڈیو کلپس کو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ اس میں پیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ ایک پروجیکٹ فائل کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ ڈیٹا آپ کا الگ سے اس فائل میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ آپ جب اس کو ری ایڈٹ کریں گے اور اس ڈیٹا کو آپ ڈیل کر دیں گے تو پروجیکٹ فائل جو ہوگی اس کو آپ دوبارہ اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کو فولڈر میں اگر آپ نے پروجیکٹ فائل رکھنی ہے تو ساتھ آپ کو اس کا سارا ڈیٹا بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے امپورٹ کر دیا۔ ایک آڈیو فائل بھی لے لیتے ہیں، میرے پاس ویسے آڈیو فائل ہے نہیں سیپریٹلی، لیکن چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے سسٹم میں کوئی آڈیو فائل پڑی ہو۔ تو یہ رہی آڈیو فائل، اس کی کوئی ایک آڈیو فائل بھی لے لیتے ہیں تاکہ ایڈیٹنگ میں آسانی ہو۔ اب یہاں پہ جو چیز آپ نے امپورٹ کرنی ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے انٹرو ہوتا ہے، یہ میں نے انٹرو اس کو ڈریگ کیا اور یہ ڈراپ۔ اب یہاں سے اسی سائز میں جو اس کا اوریجنل سائز ہے اسی میں رہنے دیں گے۔ اب یہ دیکھیں جیسے ہی ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا ہے تو یہ والے سارے آپشنز اس کے جو ہیں یہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس کی جو سیٹنگز کرنی ہے وہ آپ اگر ویڈیو کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں ڈفرینٹ سائزز ہیں، آپ یہاں سے کسٹم کراپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، اور اگر آپ نے اوریجنل ریشو رکھنی ہے تو اوریجنل ہے، اگر کسٹم یہاں پہ یہ دیکھیں آپ سائز ایگزیکٹلی یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں، اور ریسیٹ کرنا ہے بائی مسٹیک ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ ریسیٹ کریں گے تو اوریجنل میں آ جائے گی۔ جو ریشو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس کو کلک کریں گے اور اوکے پہ کلک کر دیں گے۔ یہ اس کی اس طرح سے سیٹنگ ہوگی۔ اگر یہاں پہ آپ نے میوزک کی کرنی ہے تو یہ دیکھیں میوزک اس کو انکریز ڈیکریز، یہ اس پہ بالکل یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا جو میوزک ہے والیوم ہے وہ یہاں سے بھی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویڈیو آڈیو فائل کو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سلیکٹ، یہ کمپلیٹ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ۔ اب انٹرو کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائٹل انسرٹ کرنا ہے ٹائٹل کرتے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی اچھا سا ٹائٹل کر لیتے ہیں، جیسے موسٹلی ویڈیو کس چیز سے ریلیٹڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو یہ اس کو بھی آپ نے ٹائٹل کو سمپلی یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ، جس چیز کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اس کرسر کو آپ نے اس کے اوپر لانا ہے اور اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے، اور ایڈوانس میں آپ ایڈوانس پہ کلک کریں۔ اس ٹیکسٹ کی ہر طرح سے یہ دیکھیں ٹیکسٹ ہے، آپ کو یہ والا چاہیے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے۔ جسٹ یہ میک شور کہ آپ کا سلیکٹ ہوا ہو، آپ اس کو جس طرح سے مرضی کر سکتے ہیں۔
ڈبل کلک کرنا ہے. اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کو کسٹمائز کرنا ہے کسٹمائز پہ کلک کریں گے. یہ والا ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اب یہاں پہ اس کو اس طرح سے موو کر سکتے ہیں جیسے مرضی. جو ٹیکسٹ سلیکٹ ہوگا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ کرسر کو اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں. اس کا سائز انکریز ڈیکریز کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کا سائز انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. بولڈ کرنا ہے ایٹیلک کرنا ہے. اس کو سینٹر میں کرنا ہے لیفٹ الائن. اس کی الائنمنٹ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں اسپیسنگ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کی اسپیسنگ کیا کرنی ہے. اور یہ ہے لائن اسپیسنگ اور یہ والی ہے ورڈ اسپیسنگ. یہاں سے آپ ورڈ اسپیسنگ کر سکتے ہیں. اب اس ٹیکسٹ کو آپ نے اگر کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا کلر جو ہے بلیک. اور اگر اس کی آپ نے سائز کو انکریز اب ایسے پتہ نہیں چل رہا. مین کلر جو ہے وہ ہم یہاں پہ یلو کر دیتے ہیں گرین کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں سائز کا آئیڈیا ہو رہا ہے. یہ سائز اس طرح سے انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. بلر کرنا ہے جتنا بھی وہ یہاں سے ہو جائے گا. اوپیسٹی اس کی کتنی کرنی ہے وہ یہاں سے اس کی سیٹ ہوگی. یہ والے گرین کلر کی جو سینٹر والا کلر ہے اس کی اوپیسٹی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. اور بلر کرنا ہے تو یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں انکریز ڈیکریز. یہ اس کی شیڈو کا ہے. اگر آپ نے اس کی شیڈو کو انسرٹ کرنی ہے اس کا کلر کس طرح کا ہوگا تو وہ چیز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کی ساری سیٹنگ. پھر اس پہ اینیمیشن کون سی اپلائی کرنی ہے. فار ایگزامپل اس پہ آپ یہ والی اینیمیشن اپلائی کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے. اور اس پہ آپ نے کوئی اینیمیشن اپلائی کرنی ہے تو وہ اس طرح آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ والی بلاگ والی ہے. یہ پہلے اس کو آپ یہاں سے سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اسکرین جو ہے جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں تو پہلے یہ والا ورڈ آ جائے. یہ آپ یہاں سے اس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. پہلے یہ ورڈ آئے گا پھر یہ ورڈ اور پھر یہ. اب یہاں سے کرتے ہیں. یہ دیکھیں پہلے وہ چیز اس کی سیٹ ہو گئی. اب اس کو اوکے کر دیتے ہیں. یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے. اس کا آپ نے ٹائم لیمٹ سیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اب اس کرسر کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. میڈیا پہ پھر کلک کریں گے. پہلے یہ والی فائل جو ہے اس کو امپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ والی اگر آپ نے الگ سے آڈیو اس کا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یہاں سے آف کر دیں گے اور یہ والی آڈیو فائل کو یہاں پہ امپورٹ کریں گے. اب یہاں پہ آپ کو پلے کر کے چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ اس کی ایکسٹرا یہ والی چیز ہے. اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس کا ایکسٹرا پورشن ہے. اس کو یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کیا ہے تو یہ والا ڈیلیٹ ہوگا. یہ انڈو کر دیتے ہیں. اگر اس کو اب ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس پہ کرسر لائیں گے اس پہ ماؤس سے کلک کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کریں گے. یہ ایکول سائز ہو جائے گا اس کا. اب پلے کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اب دیکھیں وائس تھوڑی سی ڈاؤن آ رہی ہے تو اس کو وائس کو ہم نے انکریز کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کی وائس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی وائس میں نوائز ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ریموو بیک گراؤنڈ نوائز. یہ میں نے فیچر کہاں سے لیا ہے اس پہ رائٹ کلک کیا ہے
آڈیو پہ یہ سارے فیچر آ جائیں گے. اس کی پچ آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. آپ اس کی پچ کو یہاں سے پچ والے آپشن سے سیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو اپنے اکارڈنگ سیٹ کرنا ہے، جیسے بھی آپ جتنا بیک گراؤنڈ نوائز ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں اس کو ویک پہ کلک کر کے اوکے پہ کلک کر رہی ہوں. اب فار ایگزامپل آپ یہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اینیمیشن اپلائی ہو، کوئی ایفیکٹ اپلائی ہو، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، کٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹرانزیشن پہ کلک کریں گے. اب یہاں سے آل ٹرانزیشن پہ کلک کرتے ہیں. آپ نے جو بھی ٹرانزیشن سلیکٹ کرنی ہے اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا اور یہ سیٹ ہو جائے گی. یہ اس کو اگر آپ نے ایڈوانس اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے ڈیٹیل میں تو آپ اس کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. اب اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے اگر آپ نے ٹرانزیشن کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے، میں 5 سیکنڈ کے لیے رکھ رہی ہوں، اپلائی کریں گے. پوسٹ فکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ویڈیو، اور یہ پری فکس سینٹر میں ہوتا ہے اور یہ اوور لیپ ہوتا ہے. تو میں یہ پری فکس پہ کلک کر رہی ہوں، یعنی جہاں سے کٹ کی ہے اس کے اسی پوائنٹ پہ پری فکس پہ، یعنی بیفور دیٹ اوکے پہ کلک کریں گے اور یہ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ اس کا اور اس پہ میں نے بیٹ کی تھی اور وہ تھی جو اس پہ لیکن یہاں پہ ایک سبمٹ کی ہوئی تھی اور اس پہ میں نے بیٹ کی تھی اور سبمٹ کی ہوئی تھی اور اس پہ میں نے اس کو آپ یہاں سے بھی انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس سے آسانی ہو جاتی ہے، آپ آرام سے اس کو کلیئرلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس پوائنٹ کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں. اب آپ نے سیکنڈ کلپ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو یہاں پہ کرسر کو لائیں گے، میڈیا پہ کلک کریں گے اور یہ والی سیکنڈ ویڈیو ہے، آپ نے اس کو امپورٹ کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا اپنا آڈیو ہے، اس کو فائل کو آپ نے انکریز ڈیکریز کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کو میں اتنا کر رہی ہوں. اب یہاں پہ آپ کوئی ٹرانزیشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ اس کو اس طرح کی اپلائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور یہ اس کی جو ہے یہ والی اس کی اپلائی ہو چکی ہے. فار ایگزامپل اس میں سے آپ نے کوئی پورشن کٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے، اس پہ کٹ کریں گے اور یہاں سے آپ نے یہ سینٹر والا پورشن آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے. یہاں سے اب یہ دیکھیں یہ الگ پارٹ ہے، یہ الگ پارٹ ہے اس کا، یہ دیکھیں، اور یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے، ڈیلیٹ پہ کلک کیا اور یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب اس کو اٹیچ کرنا ہے کہ یہ ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ویڈیو پہ آپ کا جو ہے لوگو انسرٹ ہو، تو یہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں نے ریموو کیا ہوا ہے امیج کا، اور یہ اس کو میں یہاں تک کمپلیٹ ویڈیو تک اس کو امپورٹ کر دیتی ہوں. اب اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ والی جو بیک گراؤنڈ امیج ہے اس کا وائٹ وال پیپر شو ہو رہا ہے، پیچھے وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، تو مجھے بیک گراؤنڈ ریموو
والی چاہیے تو اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہی ہوں، امپورٹ کر رہی ہوں، امپورٹ میڈیا فائل، اور یہاں سے یہ والی جو میری پکچر ہے یہ اس میں بیک گراؤنڈ ریموو ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس آ رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ ریموو کیسے کرتے ہیں اس کی بھی آلریڈی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس ویڈیو پہ میں ڈبل کلک کرتی ہوں اس پکچر پہ، اور اس کی جو ہے کمپوزیشن میں جا کے اس کی اوپیسٹی ہم نے بہت کم کر دینی ہے تاکہ وہ ایک لوگو کی طرح ہی شو، واٹر مارک کے طور پر یہاں پہ شو ہو۔ اس طرح سے دیکھیں یہ اگر اس کو ہم زیادہ ڈارک کر دیں گے تو یہ اچھے سے اس کی جو اوریجنل ویڈیو ہے اس کی ایڈیٹنگ اور اس کی ایکسپلینیشن میں افیکٹ ہوگا۔ اب آپ اس کو جس جگہ پہ مرضی پلیس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں، اس کو میں کراپ کرتی ہوں۔ کراپ کے لیے آپ نے کسٹم پہ جانا ہے اور کسٹم سے آپ نے بالکل جو لوگو ہے اتنا کراپ کر لینا ہے۔ پکچر کو ایسے کراپ کریں گے اور یہ کراپ ہو چکا ہے، اور اس کا سائز آپ نے انکریز ڈیکریز کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں۔ یہ کیونکہ اس سے پہلے میرا آلریڈی ویڈیو پہ ہے تو اس کو آپ نے جس جگہ پہ پلیس کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو اسی جگہ پہ پلیس کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں پلے کر کے دیکھتے ہیں، یہ پوری ویڈیو پہ اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ اگر آپ ایکسٹرا لیئر لگا رہے ہیں آڈیو ٹریک کی، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس پہ ایک اور یہاں پہ ٹریک ہو جہاں پہ آپ ساتھ تھوڑا سا آپ کی وائس ہے اور ایک آڈیو ہے وہ پلے ہو، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہ آپ ایک اور آڈیو ٹریک انسرٹ ہو چکا ہے۔ یہاں سے آپ نے جو بھی انسرٹ کرنا ہے، یہاں پہ ویڈیو ٹریک کر سکتے ہیں، آڈیو ٹریک، اور یہاں پہ سلیکٹڈ ٹریک کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی وائس کو انکریز ڈیکریز کرنا ہے تو اب یہاں سے اگر وائس اس کی کسی بھی لیئر کو آف کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کی کر سکتے ہیں آف، اور یہاں پہ لاک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اگر آپ یہ والی کو آف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈوانس ایڈیٹنگ میں فیچر یوز ہوگا۔ یہاں پہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آف کرنے کی۔ اب یہاں پہ کوئی بھی ایک آڈیو امپورٹ کرتے ہیں، یہ اس کو میں نے ڈریگ کیا اور یہ ڈراپ۔ اب کیونکہ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں وائس جو ہے آپ کی آڈیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جو سانگ کی وائس ہے اس کو بالکل تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں، بالکل بیک گراؤنڈ میں جیسے پلے ہو رہا ہے۔ اب اس کو میں نے ڈاؤن کر دیا، تھوڑا سا وائس ڈاؤن ہے، اس کی سلو ہے، اور یہ جو میری اوریجنل وائس ہے اس کو میں نے انکریز کر دیا۔ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ویڈیو جو ویڈیو 1 ہے، یہاں پہ آپ کی 3 ویڈیوز امپورٹ کی ہوئی ہیں اور ایک آڈیو، تو یہ آپ یہاں سے بھی اس کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں ساری فائلز کو، اور یہاں سے آپ اوکے کریں گے۔ اب یہ آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے پریویو چیک کرنا ہے اور تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اپنی ریشو اور سارا کچھ، زوم لیول، اور یہاں سے آپ اس کو اسکرین کو انکریز کر کے اس کی لارج اسکرین کر کے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک ایلیمنٹ پہلے انسرٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایلیمنٹ ہے، اگر آپ کوئی ایک بھی فیچر یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے یہ دیکھیں کوئی بھی ایرو ہے تو یہ والا اس کو آئیکن کو انسرٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کو میں پلے کر کے چیک کرتی ہوں، یہ دیکھیں اس طرح سے ہے۔ اب اس کو میں چیک کرتی ہوں، اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں، اس کی یہ کمپوزنگ میں آپ اس کو اس کی ایڈوانس سیٹنگ، کلر، موشن، یہ سارا کچھ آپ یہاں سے اس کا آپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے۔
کس وجہ سے یہ اس پہ انیمیشن اور ٹرانزیشن بھی سیپریٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اب اوکے پہ کلک کرتے ہیں, یہ سیٹ ہو گئی ہے. جہاں جہاں پہ آپ نے اس طرح کے اپلائی کرنے تھے آپ جو سمپلی اس کو کٹ کریں گے اور اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اسپلٹ اسکرین والا آپشن بھی اس پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے اس ویڈیو کو کٹ کیا ہے, یہاں سے نہیں کٹ کرتے, یہاں پہ اسپلٹ اسکرین والا ایک سیپریٹلی کر کے دیکھتے ہیں. یہ میں نے اس کو یہاں پہ امپورٹ کیا ہے. اب یہاں پہ میں اپنی دونوں ویڈیو کو یہ ایز اے آؤٹرو یہاں پہ کر رہی ہوں. اب اس ویڈیو پہ آپ نے کرنا ہے تو میں یہ والی ویڈیو یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں. یہ سائز کی سیٹنگ ہے. اب یہاں پہ اس پہ سلیکٹ کروں گی اور ڈریگ اینڈ ڈراپ. یہ والی ویڈیو سلیکٹ ہوگی, اس پہ دوسرے والی ویڈیو اس پہ امپورٹ کر رہی ہوں اور بیک گراؤنڈ میں اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں ویڈیوز اس کی ہو چکی ہیں. اس کو انکریز ڈیکریز کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سائز کو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کو کلوز کریں اور یہ دیکھیں یہ اس کا سائز یہاں پہ اس کا بھی اور اس کا سائز بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں انکریز اور ڈیکریز. پھر یہاں سے والیوم سیٹنگ ہوگی, والیوم کلوز کرنا ہے اور یہ یہاں سے اس کی ایڈوانس سیٹنگ ساری وائس کی ہو سکتی ہے. اسپلٹ اسکرین یہاں سے اس کے سارے فیچرز ہیں. اب یہ دیکھیں اس کی ساری آپ ایڈوانس سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں. ویڈیو, آڈیو, کلر, موشن سیم جیسے آپ اس طرح سے اس فائل کی کرتے ہیں جو یہاں پہ امپورٹ کی ہوئی ہے. اس کی آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور جیسے اس پہ کلک کریں گے ایڈوانس سیٹنگ پہ کریں گے یہاں سے آپ اس کی ساری کر سکتے ہیں سیٹنگ. اب اوکے پہ کلک کرتے ہیں. ایک دفعہ اگین اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اسپلٹ اسکرین کا, یعنی آپ نے ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ ویڈیوز کو جیسے امپورٹ کیا ہے. اب یہاں پہ اسپلٹ اسکرین میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو 2 اسکرین چاہیے 3 اسکرین, آپ جتنی اسکرین میں یہاں پہ اسپلٹ کریں گے اتنی فائلز یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ پکچرز بھی یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں, لازمی نہیں ہے ویڈیو کرنی ہے تو اسپلٹ اسکرین کا فیچر آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اب اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کے لیے آپ نے سمپلی ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور فائل کا نیم جو بھی سیو کرنا ہے فلمورا ایڈیٹنگ پروجیکٹ, اور یہ فائل کہاں پہ سیو ہوگی آپ نے اس کو اسی فولڈر میں سیو کرنا ہے جس میں آپ کا ڈیٹا ہے مائی ٹیوٹوریل. اس کو آپ سلیکٹ کریں گے, یہاں پہ ایکسپورٹ کریں گے. اب یہاں سے آپ فارمیٹ چیک کر سکتے ہیں ڈیوائس یوٹیوب کے اکارڈنگ. یہاں پہ یہ دیکھیں ساری اس کے فیچرز موجود ہیں. آپ نے کس جگہ پہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اب لوکلی آپ نے اگر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور کس میں کرنا ہے, یہاں پہ ریزولیشن کی ساری سیٹنگ ہے, فریم کیا ہونا چاہیے, سائز کیا ہے, اور یہاں پہ دیکھیں MP3 میں کرنا ہے جس میں بھی MP4 یوزلی ہر جگہ پہ چل جاتا ہے. اگر آپ کو کسی اور فارمیٹ میں چاہیے تو آپ اس پہ کلک کر کے بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب سمپلی ایکسپورٹ پہ کلک کرتے ہیں. جیسے یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا میں اس کی پروجیکٹ فائل بھی آپ کو شو کرواؤں گی کس طرح سے آپ نے دوبارہ سے اگر اس پہ کچھ چینجنگ کرنی ہے تو آپ کو شروع سے اس کی پوری سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی. آپ اسی کی پروجیکٹ جو سورس فائل ہے وہ آپ نے رکھی ہوگی, آپ اسی سے اگین ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس فائل کو سیو بھی کر لیتے ہیں. سیو ایز پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. تو سیو ایز پروجیکٹ کے لیے میں نے ایکسپورٹ بھی اسی میں کیا ہے اور پروجیکٹ سیو کرنے کے لیے
وہ بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ اس کی ایکسٹینشن .wfp اس کو سیو کرتے ہیں. اور اب دیکھیں اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اور وہی فولڈر اوپن کرتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ فلمورا والا جو ٹیوٹوریل ہے یہ اس کی سافٹ فارم ہے. یہ اس کی جو ہے ہم نے ایکسپورٹ کر کے MP4 فائل میں ہم نے اس کو کنورٹ کیا. یہ وہ ویڈیو فائل ہے. اب دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں کچھ چینجز کرنے والی تھی تو آپ کو A to Z دوبارہ سے ایڈیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو اسی پروجیکٹ پہ ڈبل کلک کرنا ہے سمپلی, یعنی جو آپ کا آلریڈی آپ نے جس پہ کام کیا ہوا ہے تو سیم وہ فائل تبھی اوپن ہوگی جب آپ نے اسی فولڈر میں اس کو رکھا ہوگا جس میں آپ نے جہاں سے آپ نے ویڈیوز, آڈیوز اور امیجز آپ نے امپورٹ کی تھی. اگر یہ کسی اور فائل میں ہوگی تو آپ اس کو اس طرح سے ایڈٹ نہیں کر پائیں گے. یہ دیکھیں اس کی سورس فائل اگین ویسے ہی اوپن ہو رہی ہے. جو چیز آپ نے چینج کرنی ہے آپ یہاں سے اگین ویسے ہی اس کو چینج کر سکتے ہیں. کوئی والیوم آپ کا انکریز ڈیکریز کرنا ہے, کچھ ٹیکسٹ آپ نے انٹر کرنا ہے یا کچھ بھی کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور اگین جسٹ سیو پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا پروجیکٹ ایسے ہی سیو ہو جائے گا. اس کے سیپریٹ کچھ ایڈوانس فیچرز پہ سیپریٹلی میں کمپلیٹ ٹیوٹوریل 1 by 1 شارٹ ٹیوٹوریلز بھی اس کے فردر اپلوڈ کرتی رہوں گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.